غم ہمیں لوٹ گیا، ہائے دل ٹوٹ گیا، پھر بھی آنسو نہ بہے اور ہم چپ ہی رہے۔ سروں کی ملکہ اور دیوی ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان میوزک انڈسٹری کی سب سے حسین اور پیاری گلوکارہ ناہیدہ اختر کیسے موسیقی میں آئیں، سفر کیا تھا، کیسے ایک معروف گلوکارہ کے ملک سے چلے جانے کے بعد آپ کو جگہ ملی اور آپ نے نام کمایا، پہلا گانا ہی ہٹ ہوا، وہ کون سا گانا تھا، کیریئر کے پیک پر آ کر کون سے فیمس گانے گائے، ایک سابق وزیر اعظم پاکستان نے شادی کی آفر کس طرح کی اور آپ نے کیوں ریجیکٹ کر دیا، لیکن پھر ایک زمیندار کی محبت میں گرفتار ہو کر اس سے شادی کر لی، اور اسی کے بعد جب وہ اس جہان خراب سے جوانی میں ایکسیڈنٹ میں وفات پا گیا تو آپ نے اپنی زندگی کا یہ مشکل وقت کیسا گزارا اور کیوں کیریئر کے پیک پہ آ کر موسیقی کو چھوڑ گئیں اور دوبارہ کہیں بھی نظر نہ آئیں، اسی کے ساتھ یہ بھی کہ کون سے سپر ہٹ گانے گائے، آج کل کس حال میں ہیں، یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے بطور تحفہ ناہیدہ اختر کا ایک چھوٹا سا حصہ پیش ہے، آپ کو اگر یہ چھوٹا سا حصہ پسند آئے تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے۔ سینکڑوں پاکستانی فلموں کے لیے پلے بیک گانے والی ناہید اختر جو کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی، 1956 میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی اور بھی 3 بہنیں تھیں اور آپ سے ایک بڑی بہن پہلے گائیکی کی طرف مائل تھی، لیکن آپ نے جب گانا شروع کیا تو اسی نے پھر گانا چھوڑ دیا کیونکہ وہ یہ سمجھ گئی تھیں کہ یہ میری چھوٹی بہن مجھ سے کئی گنا اچھا گا سکتی ہے، کیوں نہ اسے آگے جانے کا موقع فراہم کر کے سپورٹ کیا جائے۔ تو ناہیدہ اختر محترمہ جب گانے کی طرف آئیں تو آپ کی فیملی نے آپ کو مکمل سپورٹ کیا، اور یہ ایک اچنبھے کی بات ہے کہ اسی وقت تو گانوں کے لیے سپورٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی کے بعد آپ بہت چھوٹی عمر میں ہی گائیکی کی طرف آ گئیں۔ آپ نے باقاعدہ ایک استاد خان صاحب سے تربیت لی، لیکن قسمت کی دیوی بھی حسن کی دیوی کی طرح آپ پر مہربان تھی اور آپ کو موسیقی کی دنیا میں آنے کا موقع اس طرح ملا کہ اسی وقت کی معروف گلوکارہ مالا جی جو مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتی تھیں، 1971 میں جب بنگلہ دیش بن گیا تو آپ بھی وہاں پر چلی گئیں اور میڈم ناہید اختر کے لیے یہ میدان کھلا چھوڑ دیا، جس کے بعد انہوں نے وہاں پر وہ پرفارمنس دی اور آپ نے پہلا ہی گانا جو گایا وہ تھا مینوسوڈا واٹر لیڈی، اور یہ گانا بہت کامیاب ہوا۔ اسی کی بعد گویا آپ کو پر لگ گئے، ریڈیو پاکستان کے ساتھ آپ پروگرام پر پروگرام کرنے لگی، اور پھر جب ریڈیو پاکستان سے آپ کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے، لوگ آپ کو سننے لگے، تو پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ناہید اختر کو اپنے پاس بلایا، اور جب ناہید اختر پاکستان ٹیلی ویژن میں گئی تو وہاں اس سے پہلے بھی گلناز بیگم الملکہ ترنم نور جہاں جیسے خواتین کا بولتا تھا۔ اسی صورتحال میں یہ بہت مشکل تھا کہ ناہید اختر کو چانس مل پاتا، لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں کہ کامیابی سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا جب قسمت کی دیوی آپ پر مہربان ہو، اور یوں بھی ناہید اختر ایک انتہائی ٹیلنٹڈ لڑکی تھی اور کوئی بھی اس کا سامنا نہ کر پایا۔ سینکڑوں فلموں کے لیے آپ نے گیت گائے، اور جب آپ پاکستان آہستہ آہستہ پی ٹی وی پر گانے کے ساتھ ساتھ آپ کو فلموں کے لیے گیت گانے لگے، شمع، دلربا اور اناڑی جیسی فلموں کے لیے آپ نے ایسے گیت گائے کہ وہ سپر ہٹ ہو گئے، ان فلموں کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرنے والے گیت بن گئے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، ناہید اختر کا حسن بھی اس وقت عروج پر تھا، جو بھی آپ کو ایک نظر دیکھتا وہ دیکھ کر مبہوت رہ جاتا، اسے سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ ایک بہت بڑے میوزک پروڈیوسر ایم اشرف نے یہ باتیں کی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، جب آپ کو مختلف کمپوزرز کا ساتھ ملا، محترم عنایت حسین بٹھی نے آپ کے گانوں کو کمپوز کیا اور ایم اشرف جیسے موسیقاروں نے آپ کا ساتھ دیا، دھنیں ترتیب دیں، تو وہ ظاہر ہے پھر ہٹ ہی ہونا تھی اور کامیابی کی ضمانت ہی بننا تھی، اور انہی دھنوں میں سے چند تو ایسے گانے بھی تھے جو کہ اتنے ہٹ ہوئے آج تک بھی گائے جاتے ہیں، جنہی میں سے اللہ ہی اللہ کیا کرو میرا دل، زندہ رہیں ہی کیا مر جائیں ہم تو کیا، اور سب سے جو سپر ہٹ تھا وہ یہی تھا کہ تیری الفت میں صنم دل نے بہت درد سہے اور ہم چپ ہی رہے۔
اور یہ بھی ناظرین کہ ناہید اختر جب ایک گانا گاتی تھیں وہ سب کچھ گا سکتی تھیں، پاپ بھی گایا، کلاسیکل بھی گایا، غزل بھی گائی، لیکن جو شوخ اور چنچل گانے آپ کی آواز میں سکتے تھے وہ اپنی مثال آپ ہوتے تھے اور انہی کا کوئی مول نہیں ہوتا تھا۔ کیریئر کے پیک پر آپ تھیں کہ اسی وقت کے ایک وزیر جو بعد میں وزیر اعظم پاکستان بنے وہ کوئی اور نہیں بہت ہی شریف النفس شخص کے طور پر مشہور یوسف رضا گیلانی تھے، جو آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ یوسف رضا گیلانی کی اس وقت اگرچہ شادی ہو چکی تھی لیکن وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ملکہ ترنم کے بعد سب سے بڑی گلوکارہ ناہیدہ اختر کو درخواست کی اور شادی کی دعوت دی، جسے ناہیدہ اختر نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ آپ کی پہلے سے ایک شادی ہوئی ہے اور دوسرا آپ ایک سیاسی شخص ہیں، آپ کا کیریئر میں مختلف مشکلات سامنا ہوں گی اور یہ میرا کیریئر اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اسی میں کوئی دراڑیں آئیں یا مشکلات آئیں۔ اسی کے بعد ناہیدہ اختر نے تو یہ ریجیکٹ کر دی، لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں کی تھوڑے عرصے کے لیے شادی ہو بھی گئی تھی جو طلاق پر اختتام پذیر ہوئی، لیکن آج تک ان باتوں کی یوسف رضا گیلانی یا ناہید اختر میں سے کسی نے تردید یا تائید نہیں کی۔ پھر اسی کے بعد آپ کو ایک زمیندار شخص سے محبت ہو گئی، وہ کوئی اتنا بڑا جاگیردار بھی نہیں تھا، لیکن محبت تو محبت ہے، وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جب آپ کو اس سے محبت ہوئی تو انہیں بھی آپ کی محبت بھری اداؤں نے گھیر لیا اور آپ دونوں کی شادی ہو گئی۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آپ نے موسیقی سے کنارہ کش کر لیا، آپ موسیقی سے سائڈ پر ہو گئی یا آپ کے خامد نے آپ کو منع کیا، آپ تو اس بارے میں کچھ نہیں کہتی، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ ناہید اختر نے یہ فیصلہ قطعاً بغیر کسی اور مقصد کے صرف اپنے گھر والوں اور بچوں کو ٹائم دینے کے لیے کیا۔ لیکن ناظرین اسی کے بعد کچھ یوں ہوا کہ ناہید اختر جیسی حسین اداکارہ کا وہ شوہر جو اس کی محبت بھی تھا ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گیا، اور یہ حادثہ ناہید اختر کے لیے بہت بڑا تھا اور اس کا سامنا اس نے بڑی مشکلات سے کیا، راتوں کو روتی رہیں، اور ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ زندگی میں ایک بہت بڑا دھبا جو ہے وہ بیوگی کا دھبا ہے جو مجھے لگ چکا ہے اور میں اس سے نمبر آزما ہو رہی ہوں۔ لیکن اسی کے بعد ناظرین ناہیدہ اختر کچھ یوں غائب ہوئیں کہ دوبارہ سے منظر عام پر نہیں آئیں، آپ کو دیکھا نہیں گیا، آپ نہ کسی ٹی وی پروگرام میں آتی ہیں، نہ کسی ایوارڈ فنکشن میں آتی ہیں اور نہ کسی اور، حتیٰ کہ جب گورنمنٹ آف پاکستان بھی انہیں اعزاز دیتا ہے تو وہ اسی میں بھی مشکل سے شریک ہوتی ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینے کے ساتھ ساتھ تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا ہے، جو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے۔ آپ نے ویسے تو بہت سی اداکاروں کے لیے گانے گائے، لیکن آپ کا جو بابرہ شریف کے ساتھ کام تھا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ دوستو اگر آپ ماضی کی اس حسین و خوبصورت و چنچل و شوق اداکارہ کے کام کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو پھر ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔